اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کی چوتھی کتاب کا سبق نمبر 14 جس کا عنوان ہے حکایات سعدی، حکایات سعدی، اس کو ہم پڑھیں گے اور ان کے حسب سابق پہلے ہم اہم الفاظ ہیں ان کو پڑھیں گے، ان کے میننگ دیکھیں گے اور پھر آگے ان کی ریڈنگ کریں گے اور آخر میں اس کی مشق کریں گے۔ تو آئیں دیکھتے ہیں، شروع کرتے ہیں حکایات سعدی۔ اہم الفاظ ہیں: شرمندہ، حکایات، احسان، اختیار، اتفاق۔ شرمندہ کا مطلب ہے کہ ایسی بات ہو جائے جو اچھی نہ ہو، جس کے نقصانات ہوں، جس کو دوسرے کا دل دکھے، تو انسان کو احساس ہو جائے کہ یہ بات غلط ہو گئی، اس عمل کو ہم کہتے ہیں کہ شرمندہ ہو گیا۔ حکایات، حکایات جمع ہے حکایت کی۔ حکایت کا مطلب ہوتا ہے کہنا، اقوال، جو اس نے کہا، اس کو جو دنیا میں زبان زد عالم ہو گیا، یعنی سب لوگوں کی زبانوں پہ وہ بات آ گئی، تو اس کو حکایات کہتے ہیں۔ احسان، احسان کہتے ہیں کسی پہ کسی کا کوئی کام کر دینا، کسی کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے دینا، اس کو ہم کہتے ہیں اس پہ احسان کیا گیا۔ اختیار، اختیار یہ ہے کہ آپ کو اس کام کرنے کا حق حاصل ہو، یعنی آپ اس کے اوپر اس کام کو مکمل کرنے کا آپ میں قوت، طاقت اور آزادی ہو، اس کو کہتے ہیں اختیار۔ اتفاق، اتفاق کہتے ہیں جو سب مل جل کر ایک نقطے پر جب اکٹھے ہو جائیں تو اس کو کہتے ہیں اتفاق۔ احسان، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان اپنی بکری کو لے کر جا رہا تھا۔ بکری کے گلے میں پٹا اور رسی تھی۔ بکری سر جھکا کر اس نوجوان کے پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ میں نے نوجوان سے کہا، تم نے اس بکری کے گلے میں رسی باندھ کر اسے پکڑا ہوا ہے، یہ اس لیے تمہارے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ نوجوان کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں، لیجئے میں رسی کھول دیتا ہوں۔ رسی کھولنے کے بعد بھی بکری اچھلتی کودتی اس نوجوان کے پیچھے چلتی رہی۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ بکری کہیں اور کیوں نہیں بھاگ جاتی۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ نوجوان اس بکری کو روزانہ چارہ کھلاتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، اسی وجہ سے یہ بکری بھی اس کے پیچھے جا رہی ہے۔ ہمسایوں کے حقوق، حقوق یہ حق کی جمع ہے، حقوق۔ اسی طرح ہمسایہ ایک ہو اگر تو واحد ہے، ہمسایوں یہ ہو گئے بہت سارے ہمسائے، تو یہ جمع ہو گیا۔ ایک عورت نے اپنے شوہر سے محلے کی دکاندار کی شکایت کی۔ محلے کے دکاندار کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے سامان مت خریدا کرو، یہ تو بہت مہنگا سامان بیچتا ہے اور سامان اچھا بھی نہیں ہوتا۔ اچھا سامان دکھا کر خراب سامان بے ایمانی سے دے دیتا ہے۔ بے ایمانی ہوتی ہے جس میں ایمان نہ ہو یا ایمان کو خراب کرنے والی چیز جو ہے اس کو بے ایمانی کہتے ہیں۔ شوہر نے بیوی کی بات غور سے سنی اور کہنے لگا، اس بیچارے نے ہماری امید پر اپنی دکان یہاں کھولی ہے، اگر ہم لوگ ہی اس سے سامان نہیں خریدیں گے تو کون خریدے گا؟ اس بیچارے دکاندار کو معاف کر دے، اس بیچارے دکاندار کو معاف کر دے، ہمیں نیک لوگوں کی راہ اختیار کرنی چاہیے، ہم اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بے ایمانی کرنے سے بچ جائے۔ اگر ہم اس کی امید پوری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری امید پوری کرے گا۔ اللہ کا شکر۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ایک بار میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا اور نئے جوتے خریدنے کے لیے پیسے بھی نہیں تھے۔ میں اس بے بسی پر پریشان تھا۔
دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے شکایت کر رہا تھا۔ ایسے ہی ننگے پاؤں چلتے چلتے میں مسجد میں جا پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے ایک شخص دیکھا جس کے پاؤں ہی نہ تھے، مگر وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوا، فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور اس کا شکر ادا کیا۔ اگر میرے پاس جوتے نہیں تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پاؤں تو عطا کیے ہیں۔ ایمانداری۔ ایک بادشاہ کے لیے شکارگاہ میں کباب تیار کیے جا رہے۔ شکارگاہ جہاں پہ شکار کیا جاتا ہے اس کو شکارگاہ کہتے ہیں کہ اتفاق سے نمک ختم ہو گیا۔ شاہی باورچی نے غلام سے قریبی بستی سے نمک لانے کو کہا۔ بادشاہ نے فوراً غلام سے کہا نمک کی قیمت ادا کر کے نمک لانا۔ غلام بولا حضور نمک تو ہے تو بے حد معمولی چیز ہے، کسی سے مفت بھی لے لوں گا تو کیا فرق پڑے گا۔ بادشاہ نے جواب دیا ضرور فرق پڑے گا، یاد رکھو ہر برائی شروع میں معمولی اور چھوٹی لگتی ہے، لیکن پھر وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اسے مٹانا اور اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ مٹانا ہوتا ہے ختم کرنا، اور اس پہ قابو پانا اس کا مطلب بھی اس کو ختم کر دینا ہے، یعنی اس چیز پہ قوت یا اس پہ قابو پا لینا، یعنی اس کو ختم کر دینا۔ تکبر سے پرہیز کرنا۔ شیخ سعدی کو بچپن میں ہی عبادت کا شوق تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں والد محترم کے ساتھ رات جاگ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا اور نماز پڑھتا۔ ایک رات میں والد حسب معمول یعنی معمول کے مطابق عبادت میں مشغول تھے۔ مشغول کا مطلب مصروف تھے، اور ہمارے قریب کچھ لوگ فرش پر غافل سو رہے تھے۔ یعنی غافل کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کی قدر و قیمت نہ پتہ ہو اس کو غافل کہتے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر کہا ان لوگوں کی حالت پر افسوس ہے، ان سے اتنا بھی نہ ہوا کہ اٹھ کر تہجد کی نفلیں پڑھ لیتے۔ والد صاحب نے میری بات سن کر فرمایا دوسروں کو کمتر خیال کرنے سے بہتر ہے تم بھی سوئے رہتے اور ان کی برائی نہ کرتے۔ تو یوں اس کی ہم نے پڑھائی ختم کر لی ہے۔ اب انشاءاللہ اس کی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کی مشق کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔